ایک بادشاہ کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ ایک دن وہ کسی بات پر بے حد خوش ہوا، تو اس نے ایک عام سے شخص کو بلا کر کہا کہ سورج غروب ہونے تک تم جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لو گے وہ ساری کی ساری زمین تمہاری ہوگی، مگر ساتھ ہی ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں چمک اٹھیں، دل خوش ہوا، فوراً چل پڑا بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے بڑے خواب کے ساتھ کہ میں آج بڑا دائرہ جو ہے مکمل کروں گا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت آ گیا، دل نے آہستہ سے کہا کہ اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، دائرہ کافی بن چکا ہے، مگر نفس نے سرگوشی کی کہ ابھی نہیں، تھوڑا سا اور، جتنی زیادہ زمین ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، کچھ دیر بعد ایک دلکش پہاڑ سامنے آیا، دل پھر بہک گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ پہاڑ بھی میری جاگیر میں آ جانا چاہیے، میری ملکیت میں آ جانا چاہیے، پھر لوٹ چلوں گا۔ یوں وہ وقت کو ٹالتا رہا اور واپسی کا فیصلہ مؤخر کرتا رہا۔ اب سورج ڈھلنے لگا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور وہ تیز چلتا، سورج اور تیزی سے جو ہے اس کے سامنے چلتا۔ عصر کے بعد تو لگنے لگا جیسے سورج ڈھل نہیں رہا ہے بلکہ سورج پگھل رہا ہے۔ وہ دوڑنے لگا، پسینہ بہنے لگا، اس کا سانسیں اکھڑ گئیں اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، کاش میں لالچ میں نہ پڑتا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ پوری قوت سے دوڑتا رہا، سینہ پھٹنے کو آ گیا، قدم لڑکھڑانے لگے، مگر وہ رکا نہیں۔ اچانک سورج غروب ہو گیا، اسی لمحے وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہی حالت ہے ہم سب کی، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دن و رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ آخرت کی کوئی فکر۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے اور ہم اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوں، اور اس عارضی زندگی کو جو ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اندر اللہ کی رضا کے مطابق ہم اس کو گزاریں، تو یقیناً ہمیں آخرت میں اس بڑے پچھتاوے سے چھٹکارا مل سکے گا۔ ورنہ یاد رکھیں، یہ دنیا کسی کی نہیں بنی ہے، نہ امیر کی، نہ غریب کی، نہ بادشاہ کی، نہ وزیر کی، سارے کے سارے اس دنیا سے جو ہے خالی ہاتھ گئے ہیں، اور ایک حسرت جو ہے انسان کو جاتے ہوئے دل میں جو ہے ایک حسرت باقی رہ جاتی ہے، کاش تھوڑی اور مہلت ملتی تو میں چند نیکیاں اور کرتا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ تک یہی پیغام ہے کہ ابھی مہلت ہے، وقت ہے، آج سے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، نماز کے پابند بنیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت ہمارے لیے آسان اور بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔